ذکر سے مراد فقط زبان کا ذکر نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن اللہ کی اور اس کے محبوب کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ غافل ہے. اور اگر کوئی شخص زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے لیکن اطاعت کرتا ہے تو وہ ذکر میں لگا ہوا ہے. کان اگر غلط سننے سے رک گئے تو کان بھی ذکر کر رہے ہیں. آنکھ اگر غلط دیکھنے سے رک گئی تو آنکھ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے. ہاتھ اگر غلط پکڑنے سے رک گئے تو ہاتھ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. پاؤں اگر نیکی کے راستوں پہ چلے تو پاؤں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ ذکر سے مراد کیا ہے. قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للمتقین. تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچنا. پرہیز کرنا. ڈرنا. یہ سب معنی ہے تقوی کا. تقوی کا معنی بچنا بھی ہے. تو متقی وہ نہیں ہوتا کہ جو فقط نماز پڑھے، فقط روزہ رکھے، صاحب استطاعت ہے تو حج کر لے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے. اصل میں متقی نیکی کرنے والے کو نہیں کہتے، گناہوں سے بچنے والے کو کہتے ہیں. جو گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی ہے اور اس کے لیے قرآن ہدایت. تو یہ خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذکر کی مجلس میں اور اپنے گھر میں حاضری کا شرف عطا کر دیا. ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور کے ذکر کی مجلس میں آنے والے لوگ حضور کے سائل ہوتے ہیں، حضور کے منگتے ہوتے ہیں، اور حضور کے منگتے کبھی خالی نہیں جاتے. کہ اللہ نے خود اپنے حبیب کو حکم دے رکھا ہے، محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اپنے منگتوں کو خالی نہ جانے دینا. اللہ کا حکم ہے محبوب منگتوں کو خالی نہ جانے دینا. اب چاہیے یہ تھا کہ منگتوں کو فرماتا کہ میرے سوا کسی اور سے نہ مانگنا، میرے سوا کسی اور کے در پہ نہ جانا. وہ منگتوں کو منع نہیں کر رہا ہے، محبوب کو حکم دے رہا ہے. محبوب منگتے آ رہے ہیں، خالی نہ جانے دیں. منگتے تو خالی تب جائیں جب تو خالی ہو. منگتے تو خالی تب جائیں جب تو خالی ہو. اور یہاں حال یہ ہے کہ خالق کائنات نے خود تجھے مالک کائنات بنا دیا. تو حضور کے منگتے کبھی خالی نہیں جاتے. اولیاء اللہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، ارباب بصیرت کا یہ ارشاد ہے کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں. یہ بات اللہ کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں. یہ ہو نہیں سکتا. بخشش ہو جاتی ہے، بخشش ہونے میں دیر نہیں لگتی، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو پھر اس بخشش کو بچا کے رکھتے ہیں. اصل کام یہاں سے اٹھ کے بعد شروع ہونا ہے. یہاں تو اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں،
یہاں تو جو صرف بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بھی عبادت میں لکھے جاتے ہیں، اور کچھ بھی نہ کر رہے ہو، صرف اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر آئے بیٹھے ہو، ان کا بیٹھنا بھی عبادت لکھ دیا جاتا ہے۔ تو حضور کے منگتے کبھی خالی نہیں جاتے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ حکم دے محبوب منگتوں کو خالی نہ جانے دینا، اور پھر منگتے آئیں حضور کے ذکر کے لیے اور پھر خالی چلے جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ارباب بصیرت یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے حبیب کے لیے دنیا جمع اور پھر بخشی نہ جائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد کتنے ہیں جو بخشش کو بچا کے رکھے۔